آئیے میں بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم، استاد اساتذہ فضیلت الشیخ خورشید احمد السلفی حفظہ اللہ، شیخ الجامعہ جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر حفظہ اللہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہم سامعین کے سامنے، ہم مشارکین و مشارکات کے سامنے اپنی قیمتی باتیں پیش کریں۔ شیخ محترم اسٹیج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تپش دی، جگنوں کو روشنی دی، رنگیلوا بنایا برہان بے زباں کو، ان کو زبان دے کر تعلیم خامشی دی، سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی، رنگی کیا شفق کو، باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا، شبنم کی آرسی دی، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور تھے نہ جو خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مولانا عزیز الرحمن صاحب دربت، کارگزار ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال، اور عزیز گرامی نیتا نوشاد صاحب، اور عزیز گرامی حافظ انصار الاسلام مدنی صاحب، اور ہمارے اس اسٹیج پر رونق افروز جناب شکیل صاحب، وکیل صاحب، اور نیتا گری صاحب جو سیاست سے متعلق ہے، اور تمام حاضرین کرام، خواتین، نوجوانوں، عزیزوں اور بچوں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اس جلسہ کے منتظمین نیتا نوشاد صاحب کو اور حافظ انصار صاحب کو، ان کے رفقا کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم لوگ اکٹھا ہوئے اور یہاں اپنی اپنی باتیں رکھی، اور خاص طور سے اصلاح سماج سے متعلق اس پر ہم لوگ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں، اصلاح معاشرہ کیا چیز ہے؟ اصلاح معاشرہ، سماج
اچھے ڈھنگ سے چلے، سماج پاکیزہ ہو، سماج میں برائیاں نہ ہو، سب ایک دوسرے کی قدر کریں، عزت کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، بھائی اور چارگی رہے، پیار و محبت برقرار رہے، یہی ساری چیزیں ہیں جن کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور جب معاشرہ کے اندر، سماج کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، برائیاں ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، پیار و محبت اٹھ جاتا ہے، ایک دوسرے کی قدر ختم ہو جاتی ہے، سماج میں بدامنی ہو جاتی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، اور اس طرح سے غیبت ہے، بدگوئی ہے، اس طرح کی ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان کے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو نصیحت کیجئے، مومنوں کو نصیحت سے فائدہ ملتا ہے۔ یقیناً جب نصیحت کی جاتی ہے، قرآن اور حدیث کو سنایا جاتا ہے، تو خوف خدا دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں کسی کی غیبت کا ارادہ ہوتا ہے اس سے باز آتے ہیں، کسی کا کام بگاڑنے اور خراب کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اس سے باز آتے ہیں، اسی طرح سے بے ایمانی کا، خیانتی کا ارادہ ہوتا ہے تو اس سے باز آتے ہیں۔ تو بہت سارے فوائد یہ دینی جلسوں کے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس جلسے کا انتظام اور اہتمام کیا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، قابل مبارکباد ہے آپ لوگ۔ بھائیوں اور عزیزوں، میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس بستی کا نام جگڑوا ہے۔ معلوم ہے کن حالات میں اور کب اور کیسے اس کا نام جگڑوا پڑا، لیکن آج کے موجودہ حالات میں دیکھ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس کا نام علم گڑھوا ہونا چاہیے، یعنی یہاں اہل علم موجود ہیں، اہل علم کی بستی ہے، اور صرف روٹہٹ ہی نہیں یا پورا اضلاع ہی نہیں، میں پورے ملک نیپال پر نظر ڈالتا ہوں تو علماء کی اتنی بڑی تعداد نظر نہیں آ رہی ہے، بہت بڑی تعداد ہے یہاں علماء کی۔ ابھی میں نے ایک لسٹ تیار کرایا ہے کہ یہاں علماء کی تعداد کیا ہے، کتنے لوگ گزرے اور کتنے موجود ہیں۔ یقیناً یہ بستی نہایت تاریخی، نہایت مذہبی، مسلکی، جماعتی اور دینی ہے کہ یہاں سے ہمیشہ اچھائیوں کا کام ہوا، خیر کا کام ہوا، کتاب و سنت کو فروغ یہاں سے ملا، اور توحید کا بول بالا یہاں سے ہوا۔ سماج کے اندر جو برائیاں پھیلی تھی، شرک و بدعت، توہم پرستی، خرافات، ان سب کا خاتمہ ہوا، اور سب سے پہلا جو نام مجھے ملتا ہے مولانا عبدالسبحان صاحب رحمہ اللہ کا ملتا ہے کہ انہوں نے انتھک محنت کی، جد و جہد کر کے یہاں اصلاح کا کام کیا۔ میرے سامنے ایک لسٹ ہے علماء کرام کا، میں سرسری طور سے پڑھ دیتا ہوں۔ مولانا عبدالسبحان صاحب، حاجی محمد سلیمان صاحب، مولانا عبدالرب صاحب، حاجی محمد حنیف صاحب، حاجی مولانا محمد مسلم رہبر صاحب، مولانا صغیر صاحب، مولانا محمد ارقم صاحب، مولانا ابو طلحہ صاحب مدنی، مولانا ارشاد احمد صاحب مدنی، حافظ علقمہ حیدر المدنی، مولانا سراج الدین المدنی، مولانا محمد صاحب السلفی، مولانا محمد ہارون صاحب المدنی، مولانا محمد ارشاد صاحب سراجی، مولانا محمد شوکت صاحب ریاضی، مولانا محمد غفران صاحب ریاضی، مولانا محمد عرفان صاحب مدنی، مولانا انوار الاسلام صاحب مدنی، مولانا محمد شعیب ریاضی، مولانا وسیم اختر ریاضی، مولانا شکیل احمد السراجی، اور مولانا شہباز احمد سراجی، مولانا حشر عالم مکی، مولانا عبدالقدیر مکی، مولانا سبیع اللہ سراجی، مولانا طور رحمان سراجی، مولانا عبدالماجد السراجی، مولانا ثاقب عالیاوی، مولانا عاصم عالیاوی، مولانا شفیع اللہ، حافظ رضوان احمد سلفی، مولانا اجمل حسین، مولانا جاوید اختر السراجی، مولانا طبیب اختر السراجی، مولانا محمد خالد الریاضی،
ریاضی، مولانا انیس الرحمن ریاضی، مولانا اصغر صبا الطیبی، اور اسی طرح سے لشمنیہ کے علماء میں ڈاکٹر نیک محمد صاحب اصلاحی، محمد احمد مدنی، مولانا محمد شعیب مدنی، مولانا محمد طفیل مدنی، ڈاکٹر محمد ہاشم، مولانا محمد اختر سراجی، اور مولانا محمد منظر کلیم اللہ سراجی، ناصر کلام مدنی، مولانا مطیع الرحمن نصری، مولانا شوکت علی سراجی، مجیب الرحمن سراجی، امیر اللہ مدنی، امیر الحق سراجی۔ یہ نام اس مقصد کے تحت میں گنا رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور مولانا عبدالعظیم صاحب، اچھا جی، مولانا عبدالسبحان صاحب کے حماسہ سے مولانا عبدالعظیم صاحب، یہ اتنی بڑی تعداد یہاں پر ہے، اور اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے اگر یہاں اس بستی میں، اس گاؤں میں فساد ہو، بگاڑ ہو، یہاں آپس میں فرقہ بندی ہو، اٹھ بلتی ہو، اور اس طرح کی باتیں پیدا ہو، یہ بڑے شرم کی بات ہوگی، بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ یہ علماء جنہوں نے کتاب اللہ کا علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے احادیث کا علم حاصل کیا ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے اگر یہاں فساد ہو، بگاڑ ہو، یا قرب جوار میں ذرا روٹاٹ میں فساد ہو، یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد علماء دین کی ہے، نہ صرف موضع جگڑوا اور لچمنیہ، نہ صرف روٹاٹ، یہ پورے نیپال کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اہل علم ہے، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ علماء دین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ قیادت کریں، آپ لوگ سیادت کریں، اور آپ لوگ سماج کو آگے بڑھائیں۔ سب سے پہلے سماج کی اصلاح اپنے نفس سے شروع ہوتی ہے، اپنے ذات سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کیجئے، اپنے آل اولاد کی اصلاح کیجئے، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کی اصلاح کیجئے۔ اس طرح سے دائرہ کار آگے بڑھاتے ہوئے چلے جائیے، اور اصلاح کا کام یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یقیناً یہاں یہ ماحول درست ہو جائے گا، اور گلزار کا اندر پیش ہوگا، گلزار کا سبا یہاں بندھ جائے گا۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں اخلاص ہو، ہمارے دلوں کے اندر للہیت، جیسے پہلے کے بزرگوں نے مولانا عبدالسبحان صاحب کے متعلق میں سنتا رہا، بڑی محنت اور جد و جہد کرتے تھے، گاؤں گاؤں گھومتے تھے، جاتے تھے، ذات ملاقاتیں کرتے تھے، خطبہ جمعہ دیتے تھے، اور اس طرح سے برائیوں کو مٹاتے تھے، ختم کرتے تھے۔ آج ہم لوگ بھی انہی کے خلف ہیں، اور انہی کے نسلوں سے ہم لوگ ہیں۔ کیا بات ہے کہ آج علماء کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، جن کا کام تھا یہ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو منکرات سے منع کریں، روکیں۔ آج خود جو ہے اصلاح کے محتاج ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس دعوت کتاب و سنت کو آگے بڑھائیں، اور اگر ہم سب لوگ 100% اہل حدیث ہو جائے تو انشاءاللہ سماج کو خود سدھر جائے گا۔ اس لیے کہ مسلک اہل حدیث مکمل کتاب و سنت کا نام ہے، کتاب و سنت کی تعبیر ہے۔ تو اگر ہم لوگ 100% اہل حدیث ہو جائیں تو عقیدے کی خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، بے عملی اور بد عملی جو پائی جا رہی ہے وہ دور ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا فساد یہ ختم ہو جائے گا، جہیز خود بخود ختم ہو جائے گا، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں اور بھائی بھائی کے ساتھ جو دشمنی ہے یہ ساری کی ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اسلام یہ دنیا کا سب سے عمدہ مذہب ہے، سب سے پاکیزہ مذہب ہے، سب سے بہتر مذہب ہے۔ تو اسلام تو خود برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دنیا میں اور بہت سے دین اور دھرم پائے جا رہے ہیں،
لیکن اسلام کو وہ کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس نے کی تمام طرح کے محاسن کا، تمام طرح کے خوبیوں کا، تمام طرح کے کمالات کا یہ دین ضامن ہے۔ میں چند ایک باتوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اسلام کی خوبیاں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں، ایک رات دو رات نہیں، اس کے لیے تو بہت لمبا وقت درکار ہے کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں۔ تو اصلاح سماجی کے حوالے سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں ہر سماج اور ہر طبقہ میں اس کی ضرورت ہے۔ کوئی سماج میں کوئی طبقہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ عدل ہے، مساوات ہے، آزادی ہے۔ کون سا سماج ایسا ہوگا کہ جہاں عدل اور انصاف کی ضرورت نہیں؟ کون سا سماج ایسا ہوگا جہاں مساوات کی ضرورت نہیں؟ کون سا سماج ایسا ہوگا جہاں آزادی کی ضرورت نہیں؟ ہر سماج میں اس کی ضرورت ہے۔ اسلام نے یہی ساری چیزیں انسانیت کو عطا کیا ہے۔ یورپ کے لوگ، فرانس کے لوگ، ان کا خیال ہے کہ مساوات کی بنیاد ہم نے ڈالی ہے، یعنی مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، آپس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی چوچ نہیں ہے، بھید بھاؤ نہیں ہے۔ لیکن ان کا خیال ہے بالکل غلط۔ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، یہ کوئی ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے نہیں ہے۔ اسلام حضرت آدم علیہ السلام جو انسان پہلے منشیہ ہے، جو پہلے انسان ہے، جو اس زمین پر آباد کیے گئے بسائے گئے، وہی سے اسلام چلایا۔ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کا دین ہے، حضرت اسلام حضرت نوح علیہ السلام کا دین ہے، اسلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دین ہے، اسلام حضرت اسماعیل کا دین ہے، حضرت اسحاق کا دین ہے، حضرت موسیٰ کا دین ہے، حضرت عیسیٰ کا دین ہے، اور ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو یہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ تو اسلام اسی لیے تمام خوبیوں کا اور تمام محاسن کا جامع ہے۔ میں مساوات کی بات لے رہا ہوں، برابری کی بات لے رہا ہوں کہ اسلام نے مساوات کا کیا درس دیا ہے۔ دیکھیے سماج کے اندر اس کو لے کر کے بھی برائیاں پائی جا رہی ہیں، اور اس آپ کے جگروا کے سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پورے عالمی برادری کی بات کر رہا ہوں، پورے دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ نسلی جھگڑے چلے آ رہے ہیں، جغرافیائی جھگڑے ہو رہے ہیں، افریقہ کے کالے لوگوں کو دبایا گیا، کچلا گیا، ان کو جانوروں کی طرح قید کیا گیا، جانوروں کی طرح انہیں جینے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ بات ہمارے آپ کے اسی بر صغیر میں دیکھ لیجئے کہ انسان کو مختلف طبقوں میں بانٹا گیا، برہمن، ٹھاکر، ویش، شودر، سب سے بری حالت، گری حالت شودروں کی رہی۔ آج صدیوں سے شودروں کی حالت بہت بری رہی۔ اسی تفریق کو مٹانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ شودروں کو بھی حق دیا جائے، جو دلت لوگ ان کو بھی ان کا حق دیا جائے، گئے گزرے لوگوں کو حق دیا جائے۔ اگر نہیں دیا جاتا تو سماج میں سے فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے، تفریق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو باعزت بنایا اور اسے خشکی اور تری میں سوار کیا۔ آپ اس تناظر میں غور کریں، دیکھیں کہ ہم نے انسان کو باعزت بنایا۔ انسان میں جتنے بھی طبقے کے لوگ ہیں سب ہیں، چاہے گورے ہو
اور چاہے کالے ہو، چاہے افریقہ کے وحشی ہو، چاہے ہمارے بر صغیر کے دلت اور شودر ہو جو دہائے دبے کچلے، انسانیت میں سب کے سب برابر ہے، کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب انسانیت برابر ہے۔ ہاں فرق کہاں ہوتا ہے؟ اعمال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، آدمی کے اپنے دھرم اور کرم کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے، ورنہ انسانیت کے جو پیدائش کے لحاظ سے کوئی فرق کسی کے اندر نہیں ہے، سب کے سب برابر ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو باعزت بنایا، سارے انسان باعزت سے مکرم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری پہ سوار کیا، خشکی پہ بھی چلتے ہیں، تری پہ بھی چلتے ہیں، سب کو اپنے عزت دی ہے۔ آپ اس ناحیے سے غور کریں، ڈاروین نے نظریہ پیش کیا کہ انسان بندر کی اولاد ہے اور اسے ترقی کرتے 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 آج یہ شکل اپنا لیا ہی، شکل میں آ گیا ہے۔ جتنے جانور ہیں سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن بندر ایک حقیر قسم کا جانور مانا جاتا ہے جو نقال بھی ہوتا ہے، اچھل کود کرتا ہے، عجیب عجیب وہ حرکتیں کرتا ہے۔ تو کیا انسان اس کی اولاد ہے؟ کتنی بڑی توہین ہے۔ اور انسان کو اللہ نے کیا عزت دیا، کیا مقام دیا، وہ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ قال اتجعل فيها ويفسد فيها ويسفك الدماء، اے اللہ سبحانہ وتعالی کیا اس زمین پر تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو یہاں خون بہائے گی اور جو فتنہ فساد برپا کرے گی؟ اللہ نے کہا نہیں، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تو لوگ نہیں جانتے۔ یہ اسلام نے یہ مقام دیا، یہ عزت دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے آدم کی تخلیق کی ہے، اسی آدم کی نسل چلی اور اسی آدم کی نسل پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ جو چاہے امریکہ اور یورپ متمدن اور ترقی یافتہ لوگ ہو، چاہے ہمارے بر صغیر کے لوگ ہو، چاہے افریقہ کے وحشی ہو، سارے لوگ انہی کے نسل سے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسانیت کے سب کے سب برابر، کوئی فرق نہیں۔ کہا یہ دیکھیں کچھ لوگ ناپاک تصور کیے گئے کہ ناپاک مندروں میں نہیں جا سکتے، ویدوں کو نہیں چھو سکتے، مگر قرآن نے کیا کہا؟ نہیں، غلط ہے، برابر سب وید چھو سکتے ہیں، سب قرآن چھو سکتے ہیں، سب مندروں میں جا سکتے ہیں، سب مسجدوں میں جا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ کہا ایک بار حمل ایک آدھا رحم سے، کہا ایک بار حمل ایک آدھا رحم سے، ابھی ہاتھ کاٹو اگر میں بچھو تو مساوات کی زندگی چاہتے ہو تو ہو جاؤ محبوب قرآن چھو تو، برابری چاہتے ہو تو جو قرآن کی پیروی کرو۔ اور دیکھئے ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں کالے اور گورے سب ایک ساتھ آتے تھے، آپ کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھتے تھے، اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال جیسے حبشی سادے کالے کلوٹے مسجد نبوی کا ان کو معزز اللہ کے رسول نے مقرر کر دیا۔ جب نماز با جماعت کا حکم ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غور کیا کہ لوگوں کو کس طرح سے اکٹھا کیا جائے، کیسے نماز کا وقت انہیں بتایا جائے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ملا کہ اذان کہی جائے۔
اس کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کر دیا۔ بلال اذان کر رہے ہیں اور ان کی آواز پر ابو بکر بھی چلے آ رہے ہیں، عمر فاروق بھی چلے آ رہے ہیں، اور ان کی آواز پر عبیدہ بن جراح بھی چلے آ رہے ہیں، عبد الرحمن بھی اور چلے آ رہے ہیں، اور خود ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کا رخ کرتے، آپ مسجد میں آتے ہیں، اور جب آپ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اقامت کہنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے۔ تو یہ اسلام کا پیغام ہے اصلاح معاشرہ کے لیے کہ انسان سب کے سب برابر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے، ولا لأحمر علی اسود، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر فضیلت ہے۔ کلکم آدم و آدم من تراب، سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی، سارے انسان مٹی سے بنائے گئے۔ فضیلت اس بات کی ہے، صرف تقویٰ کی ہے، آدمی کے عمل کی فضیلت ہے، آدمی کے کردار کی فضیلت ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ ہے، صالحیت ہے، بھلائی ہے اس کے اندر، تو وہ بہتر ہے، وہ افضل ہے۔ اسی چیز کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ الا بالتقویٰ، تقویٰ کے ذریعے فضیلت حاصل ہے، اور کسی پیدائش کے ذریعے فضیلت کسی کو حاصل نہیں۔ تو اسلام کا ایک پیغام بھی یہ ہے، اصلاح سماج کے پوری دنیا کا سماج صاف ستھرا ہو جائے، اور آپس میں جو نسلی جھگڑے ہیں یہ سب جھگڑے بالکل ختم ہو جائے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اسلام نے آزادی کا پیغام دیا ہے، انسان کے بنیادی حقوق میں سے آزادی ہے کہ جتنے انسان ہیں آزاد پیدا ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، کوئی کسی کا غلام نہیں پیدا ہوا، سارے کے سارے لوگ آزاد پیدا ہوئے۔ آج اقوام متحدہ کے منشور میں یہ درج ہوا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا ہے، یہاں تک کہ کوئی بندھوا مزدور کسی کو نہیں رکھ سکتا ہے، یہ وغیرہ یہ ساری باتیں آ گئی ہیں۔ تو یہ کس کی دین ہے؟ ہمارے اسی مذہب اسلام کی دین ہے کہ اسلام نے آزادی کی روح پھونکی ہے، آزادی کا پیغام بلند کیا ہے، اور آزادی کی تحریک کو اسلام نے بڑھایا ہے۔ آج بھی یورپ کے لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ نہیں صاحب، آزادی کی پری تو ہم نے کیا ہے، آزادی کی روح تو ہم نے پھونکی ہے، ورنہ دنیا میں غلامی۔ آخر دنیا کے لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو کس کے غلام؟ انگریزوں ہی نے تو، امریکہ کے لوگوں ہی نے تو، ان لوگوں نے اپنی عیاریوں کے ذریعے، اپنی مکاریوں کے ذریعے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ برطانیہ انگلینڈ کی حکومت میں سورج نہیں ڈوب رہا تھا، وہاں سے لے کر کے اور جا کے فیجی تک ان لوگوں کا غلبہ تھا، سب کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ جیسا کہ آج امریکہ اپنی عیاریوں کے ذریعے سے، اپنی مکاریوں کے ذریعے سے انسانیت کو ڈرا کر کے، ملکوں کو ڈرا کر کے راج کر رہا ہے، اور ساری دنیا کی دولت کو خود چوس رہا ہے۔ ورنہ اگر امریکہ یہ کام نہ کرتا، لڑاتا نہیں ایک ملک کو دوسرے ملک سے، تو اس کے پاس رکھا ہی کیا تھا؟ وہ تو دانے دانے کے محتاج ہوتے، دانے دانے کے لیے ترستے، لیکن دماغ ان لوگوں نے یہی لگایا ہے کہ لڑاؤ حکومت کرو، لڑاؤ حکومت کرو۔ تو ایک وقت تھا کہ برطانیہ کے لوگ، انگلینڈ کے لوگ براہ راست اپنا گورنر بھیجتے تھے، اپنی فوج بھیجتے تھے، حکمرانی کرتے تھے، لیکن آج امریکہ دوسرے طریقے سے، دوسرے ڈھنگ سے دنیا پر حکومت کر رہا ہے، اور دنیا یہ قطبی ہو چکی ہے، سب کو لڑا بھڑا کر کے تباہ کر رہا ہے۔ تو
آزادی کے جو دعوے دار ہیں لوگوں کو غلام تو انہی لوگوں نے بنایا اور کسی دوسرے نے نہیں بنایا تھا. تو میرے بھائیوں دوستوں یہ جو غلامی کی ذہنیت ہے کہ لوگوں کو براہ راست یا بالواسطہ اپنے ماتحتی میں اپنے کنٹرول میں لاؤ اور جو وسائل ہیں قدرتی پیداوار ہے قدرتی چیزیں ہیں ان سب کو اپنے کنٹرول میں کر لو. یہ سب عیاریوں کے ذریعے سے مکاریوں کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. آپ اسلام کی تعلیمات پر غور کریں اور میں نے جو عرض کیا کہ اسلام ہی اللہ کے یہاں کا دین ہے سچا دین ہے تو اس کے محاسن کیا ہیں اس کے کمالات کیا ہیں اس کی خوبیاں کیا ہیں. تو دیکھیے اسلام نے انسانیت کو مٹانے کی کوشش کیا اور یہ کہہ دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے باعزت بنایا. جب انسان مکرم و باعزت ہے پھر کسی کا غلام کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے مذہب اسلام نے غلامی کو مٹانے کی اتنی تدبیریں اپنائی ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. چنانچہ قرآن اور حدیث میں دیکھ لیجئے اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں دیکھ لیجئے کہ غلامی کو ختم کرنے اور آزادی بخشنے کے کتنے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور بتایا کہ فلاں چیز کے کفارے میں غلام کر دو آزاد کر دو. اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی صحبت بنا لیا ہے یہ غلام آزاد کر دو. فلاں کام میں غلام آزاد کر دو فلاں کام میں غلام. یہ غلامی کو ختم کرنے ہی یہ تدبیریں اور ساری کی ساری کوشش. لیکن عیار جو ہوتے ہیں عیاری دکھاتے ہی رہتے ہیں کہتے ہی رہتے ہیں. اب ان لوگوں نے نیا موضوع چھیڑ رکھا پردیسمہ کا کہ خواتین کو بھی ہم لوگوں نے آزاد کر دیا ہے عورتوں کو بھی ہم نے آزاد کر دیا صرف نازک کو ہم نے آزادی دے دی. اسلام نے ان کو بند کر رکھا تھا قید کر رکھا تھا گھر میں بند کر رکھا تھا. عزت کا نام انہوں نے عزت دے دیا ہے. آزادی کو وہ لوگ آزادی کو قید سے تعبیر کر رہے ہیں جو سراسر ظلم ہے جو سراسر ناانصافی ہے. عورتیں ہمارے ہی سماج کا حصہ ہے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. جو مقام جو مرتبہ مذہب اسلام نے خواتین کو دیا ہے صرف نازک کو دیا ہے وہ کوئی اور نہیں دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ انہیں بھی وہی حقوق حاصل ہے جو تمہیں حاصل ہے معروف کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ. اور عورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ کہ تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہے. جس طرح سے لباس سے زینت حاصل کی جاتی ہے لباس سے جسم کا بچاؤ کیا جاتا ہے سردی سے گرمی سے تمام چیزوں سے بچاؤ کیا جاتا ہے. تو عورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لباس قرار دیا. اور میرے بھائیوں دوستوں آپ اور کریں اس زوج کے نفس سے قرآن نے تعبیر کیا ہے. ازواج کہا گیا زوج اور زوجہ کی اصطلاح استعمال کی گئی. زوج اور زوجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمسر برابر مثل یعنی جس طرح سے مرد کو جو حقوق حاصل ہے وہی حقوق عورتوں کو بھی حاصل ہے. عورتوں کو قید و بند میں نہیں رکھا گیا ہے. ہاں عورت کو جو پردے کا اسلام نے حکم دیا ہے وہ ان کی کرامت کی حفاظت کے لیے ان کی شرافت کی حفاظت کے لیے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ان کو محنت و مشقت سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے. عورتوں کی تخلیق اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ وہ جا کر کے قلبوں میں زینت بنے وہ جا کے ہوٹلوں میں خدمات انجام دے. انہیں اس لیے نہیں آپ نے بنایا ہے اس کی تخلیق اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ان کا فوٹو استعمال کر کے مال کا پرچار کیا جائے اور اس طرح سے انہیں توہین کی جائے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں بنایا بلکہ گھر کی مالکن بنایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے کہ کلکم مسئول تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. ہر شخص ذمہ دار ہے. کون کس کا ذمہ دار ہے؟ الامام مسئول
امام بھی مسئول ہے، یعنی جو بادشاہ وقت ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو حکمراں ہے، وہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، کسی چیز سے باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، عورت کو گھر کا مالکٹ ہے، والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی وہ مالکن ہے، ذمہ دار ہے، الا کلکم مسئول، ہر خبردار تم میں ہر شخص مسئول ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داریوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو خواتین کو جو گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا، پردوں میں رہنے کا حکم دیا گیا، یہ آزادی کے خلاف نہیں ہے۔ جس چیز کو انارکی کہا جاتا ہے، جس کو بے حیائی کہا جاتا ہے، جس کو بدتمیزی کہا جاتا ہے، اور عزت و حرمت کو تار تار کرنے کے کو لوگ آزادی نسواں کا نام دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا عورتوں سے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھے رہو، عزت کے ساتھ بیٹھے رہو، اور زمانے جاہلیت کے عورتوں کو طرح تم لوگ بے پردہ ہو کر نہ نکلو نہ گھومو۔ بخاری شریف کے اندر بیان ہوا، یہ اس زمانے میں بھی تھا کہ اجنبی عورتیں اپنے جسم کے بہت سارے حصوں کو کھول کے ٹہلتی ہیں، گھومتی ہیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ یہ اسی کا نام ہے تبرج، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، پہلے دور کی جو جاہلیت تھی کہ عورتیں بے پردہ نکلا کرتی تھی، ٹہلا کرتی تھی، گھوما کرتی تھی، بازاروں میں جایا کرتی تھی، اس سے تم بچو، گھروں میں عزت و وقار کے ساتھ رہو، کیونکہ تمہارا ذمہ دار تو شوہر ہے، شوہر کو ساری ذمہ داری تو اس کو دے دی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں ذمہ دار ہے؟ اس کی دو وجہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کر دیا۔ ایک تو یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے کے اوپر جو فضیلت دے رکھی ہے، یعنی تخلیقی فضیلت، پیدائشی فضیلت، کہ مرد کی تخلیق الگ ہے، عورت کی تخلیق الگ ہے۔ مرد کے اندر جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو توانائی ہے، جو اس کی طاقت ہے، وہ عورت کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ مرد مضبوط ہوتا ہے، فوجی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہے، سرحدوں کی حفاظت کا کام کرنا ہے، جنگوں میں اسے پائلٹ کا کام کرنا ہے، بمباری کرنی ہے، اور سارے کام کرنے ہیں۔ عورت وہ شجاعت نہیں ہوتی ہے، وہ جرأت نہیں ہوتی ہے، وہ ہمت نہیں ہوتی ہے، اور نہ اس کے پاس یہ موقع ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ گھر پہ بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے، بچوں کی تعلیم ہے، بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی دیکھ ریکھ ہے، نگرانی ہے، یہ ساری ذمہ داریاں عورت کی ہوتی ہیں۔ تو دونوں تخلیقی اعتبار سے دماغ کو اگر تولا جائے، وزن کیا جائے، جگر کو تولا جائے، دیکھا جائے، تو اس اعتبار سے بھی مرد کی تخلیق مضبوط بہتر ہے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہے، ان کے قوام ہے، اس کے تمام امور کے مالک ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور دوسری وجہ بتائی کہ مرد جو خرچ کرتا ہے بیوی کے اوپر، شادی سے لے کر کے اور آخر تک مرد ہی کی ذمہ داری ہے کہ بیوی پر خرچ کرے۔ نکاح ہوا، مہر کس کو دینا ہے؟ شوہر کو دینا ہے۔ کپڑا، کھانا، دوا، علاج، اس کا انتظام کسے کرنا ہے؟ مرد کو کرنا ہے۔ تو بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب، بس ایک عورت صالحہ عورت کون ہے؟ جو قناعت کرنے والی ہوتی ہے، حافظات للغیب، اور غیب میں وہ حفاظت کرتی ہے عزت و آبرو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے مردوں کے تعلق سے اور عورتوں کے تعلق سے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ما حق زوجنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں رہنمائی فرما دیں، آپ بتلا دیں کہ ما حق زوجنا، ہمارے بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا كسيت، کہ تم کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، اور جب کپڑا پہنو اس کو بھی کپڑا پہناؤ، ایسا نہ ہو کہ اپنا اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر کھانا کھاؤ، اپنے لیے تو جوڑے بڑے جوڑے سلاتے چلے جاؤ، جب بھی بازار میں جاؤ اور اچھا کپڑا نظر آئے تو اپنے لیے تیار کرا دو، اور بیوی کا لحاظ نہ ہو، کی پرواہ نہ ہو کہ پھٹے حالت میں ہے، پرانے حالت میں نہیں، آپ نے بات نہیں بہا، جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، سب ہے سیتا، اور جب تم کپڑا پہنو اس کو بھی پہنو۔ یہ ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر اللہ نے ڈال دیا، رسول نے ڈال دیا، اسلام نے ڈال دیا ہے، تو عورتوں کو اللہ نے، اس کے رسول نے، اسلام نے عزت دیا کہ گھر میں عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ وہ بیٹھے رہے، اور جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں گھریلو ذمہ داریوں کو وہ انجام دیں۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے اور یہ شرم کی بات ہے کہ آج چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پرچار ہوتا ہے تو کسی نہ کسی عورت کا، کسی نہ کسی ہیروئن کا فوٹو شائع کرتے ہیں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور وہ بھی فوٹو ہوتا ہے کیسا، اس کے جسم کے اعضاء دکھائی پڑتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، تاکہ مرد اس بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھیں، اس کی طرف توجہ کر کے، اور پھر ہماری چیزوں کا جو ہے استعمال کریں، اس کو خریدیں۔ کبھی کبھی موبائلوں میں میں نے دیکھا بعض چیزوں کہ پرچار کرنے، کپڑے کی پرچار کرنا ہے، اسی طرح سے اور چیزوں کا، تو کسی نہ کسی ہیروئن کا فوٹو، کسی عورت کا فوٹو دے دیتے ہیں تاکہ اسی بہانے لوگ ہمارے سامان کو دیکھیں، اس کی خوبیوں کو پہچانیں، اور پہچان کر کے پھر اس کی خرید و فروخت کریں۔ تو یہ اس طرح سے صرف نازک کی توہین کی گئی، بے عزتی کی گئی، رسوائی کا سامان کیا گیا، لیکن اس کو یہ لوگ آزادی کے نام سے اور آزادی نسواں کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ماؤں سے، بہنوں سے، خواتین سے اور عام لوگوں سے، عورت کا مقام، عورت جگہ اس کا گھر ہے، عزت کے ساتھ پردے کے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف انداز میں تعلیم دی، اور خود قرآن کریم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا کہ اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو بورائے حجاب، پردے کے آڑ سے اس کو سے بات کرو، سامنے نہ ہو، لچک کے ساتھ بات نہ کرو، انداز میں بات نہ کرو، کہیں کسی کے دل میں کوئی مرض ہو کیا کہ اس سے کوئی غلط بات ہو تو تمہاری طرف اس کا اعلان نہ ہو۔ یہ قرآن کریم نے جو ہے حکم دیا، اور ایسی عورتیں جو پردے کے ساتھ رہتی ہیں، جو عزت کے ساتھ رہتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جنت اور اجر عظیم کی بشارت سے نوازا ہے۔ تو بھائیو دوستو، یہ سماج سدھار کے لیے اسلام ہے۔ اللہ نے ہی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اگر اسلام کو آپ لوگ پورے طور سے مضبوطی سے پکڑ لیں اور اسلام پر عمل پیرا ہو جائے تو ساری کی ساری برائیاں، سارے فساد و بگاڑ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ عدل ہے، انصاف ہے کہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو پوری دنیا کو عدل کی تعلیم دی ہے۔ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، کہ عدل کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کیا فرمایا کہ کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو اس دشمنی کی بنا پر اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ دشمنی چلی آ رہی ہے، کوئی معاملہ ان کے ساتھ رہا ہے تو
اس دشمنی کے بنا پر عدل کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ عدل کرو، یہ تقویٰ سے قریب چیز ہے۔ تقویٰ جس کو خوف خدا کہا جاتا ہے، عدل کرو گے تو دلوں کے اندر خوف رہے گا۔ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے عدل کا حکم دیا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، حدود کے ساتھ، انگریز کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے اس کو سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے تو قریش کی فاطمہ نامی عورت اور لڑکی کو لایا گیا، اس نے چوری کر لیا تھا۔ اسلام کے عدل کے نصاب عدل کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حد جاری کیا جائے، یعنی ان کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ایک کھلبلی بچ گئی، ایک اضطراب لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گیا کہ ارے یہ معزز گھرانے کی لڑکی ہے، یہ تو قریش ناک کٹ جائے گی، عزت چلی جائے گی، یہ قریشی لڑکی کا، قریشی عورت کا ہاتھ کاٹ لیا جائے چوری کے الزام میں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے، لیکن ہمت کس کی تھی، جرات کس کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے اسامہ، جنہیں حب رسول کہا جاتا تھا۔ آپ کے جو آزاد کردہ غلام زید تھے، زید کے لڑکے اسامہ تھے، انہیں حب رسول کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول ان سے بہت محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، چاؤ رکھتے تھے۔ لوگوں نے انہوں نے تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر سفارش کی کہ قریش کی لڑکی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا تو قوم قریش کے ناموس پر آنچ آئے گا، ناک کٹ جائے گی، بڑی بڑی عزتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ وہ تو فاطمہ قریش کی لڑکی ہے، اگر فاطمہ میری لڑکی وہ بھی چوریاں ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹ دیتا۔ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام نے عدل کی تعلیم دی ہے۔ آج ہم عدالتوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، عدالتیں بک جاتی ہیں، اور بعضا حالات و واقعات آپ لوگوں نے دیکھا کہ وحدہ کی طلب میں عدالتیں کس طرح سے بک گئی، لالچ میں عدالتیں کس طرح سے بک گئی، تمام ثبوت اور شواہد کو ختم کر کے اور حق کو حق بنا دیا گیا، ناحق کو حق ٹھہرا دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں سماج میں، معاشرے میں۔ اگر ہر آدمی کو اس کا حق ملے، اس کے ساتھ انصاف ہو اور عدل بڑھتا جائے، کاہے کو فساد بگاڑ ہوگا سماج میں، کاہے بگاڑ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس دو بیویاں ہیں اور وہ انصاف نہیں کر رہا ہے تو دن قیامت آئے گا تو اس کا چہرہ کا ایک حصہ لٹکا ہوا ہوگا، کیونکہ دنیا میں اسے اپنے ایک بیوی کے ساتھ عدل نہیں کیا ہے، انصاف نہیں کیا ہے۔ تو ہر ناحیے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود پر آپ نے عدل کیا، صحابہ کرام کو عدل کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام کی سیرتوں کے اندر عدل کے ایک سے ایک بڑھ کر کے اچھے سے اچھے واقعات ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، گئے دور میں، آخری دور میں جو مغل سلطنت کا دور ہے، مغل سلطنت کا زمانہ ہے، مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جہانگیر کا عدل بہت ہی مشہور تھا، جہانگیر کا عدل بہت مشہور معروف تھا، لیکن جب ان کی بیوی
شاہ جہاں نے ان کی بیوی نے نور جہاں ایک شخص تمچا چلا دیا اور اس کو مار دیا، ختم ہو گیا۔ معاملہ قاضی کے سامنے پیش ہوا، معاملہ قاضی کے سامنے پیش ہوا تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ معاملہ کو سوچ کر کے قاضی نے حکم دیا کہ اس کے بدلے ان کی جان لی جائے، ان کو مارا جائے، کیونکہ بے قصور تھا، بے قصور کوئی سے مار دیا، ختم کر دیا ہے۔ لیکن معاملہ بہت اہم تھا، سنگین تھا، لوگوں نے کسی طرح سے مقبول کے ورثہ کو راضی کیا، وہاں دے کر کے راضی کر کے مجبور تھا بادشاہ جہانگیر قاضی کے ساتھ عدالت کے ساتھ، اور جب معاملہ رفع دفع ہو گیا تو وہاں عدلیت لے کر کے رفع دفع کر دیا گیا تو دفع پر پاؤں بیگم گرا اور کہا تو اگر کشت شدی آہ کہتی کرتے ہوئے اگر تو قتل کر دی گئی ہوئی تو میں کیا کہہ سکتا تھا؟ شریعت عملے میں مجبور تھا۔ اور حاکم مصر امیر مصر حضرت عمر بن عاص کا واقعہ بھی بہت مشہور معروف تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ حضرات نے شاید سماعت بھی فرمایا ہوگا کہ جب ایک قبطی کے لڑکے کے ساتھ ان کے لڑکے کی گھوڑ دوڑ میں مقابلہ ہونے لگا، قبطی کا لڑکا جو مسلمان نہیں تھا لیکن اس کا لڑکا آگے بڑھ گیا اور وہاں کے عامل وہاں کے گورنر عمر بن عاص کا لڑکا پیچھے رہ گیا تو اس نے اس کے اوپر ایک تماچا سیدھ کر دیا۔ اس نے دربار خلافت میں حاضر ہو کر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استغاثہ کیا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، گورنر کے لڑکے نے مجھے تماچا رسید کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے اور طلب کیا اور معاملات کو معلوم کیا، لوگوں سے دریافت کیا، پتہ چل گیا کہ واقعہ یہ بے قصور ہے، عمر فاروق نے اسی اجلاس میں دربار میں یہ حکم صادر فرمایا اپنے کے لڑکے سے کہ فوراً اس کے اوپر ایک تماچا رسید دو، جس زور سے جس انداز سے اس نے مارا تھا اسی طرح سے تم بھی تماچا رسید دو۔ چنانچہ اس کی لڑکے نے گورنر کے لڑکے پر تماچا رسید کیا اور یہی بات نہیں ختم ہوئی بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عاص کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، کب سے تم نے غلام بنا لیا ہے؟ تمہارا لڑکا امیر زادہ ہونے کے زور سے، امیر زادہ ہونے کے روح اور جلال میں کسی غریب کے لڑکے کو تماچا مارے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ ہمارے دربار میں آیا ہی نہیں، میرے سامنے معاملہ رکھا ہی نہیں، ورنہ یہ بات نہیں ہونی پاتی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس اجلاس کا پیغام کیا ہے؟ خالی سننا نہیں ہے کہ سن لے فلاں صاحب نے بہت اچھی کیا ہے، بہت عمدہ بات بیان نہیں، عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے اور مسلمان بنیے، پورے قرآن پر، پورے حدیث پر عمل کیجئے تو معاشرہ درست ہو جائے گا، تمام فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ عمل کے تعلق سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس کچھ نوکر اور باندی لائے گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا کام کرتی تھی، جھاڑو، صفائی، برتن دھلنا، مانجنا، چکی چلانا، یہ سارا کام وہ کر رہی تھی۔ ہاتھوں میں گھٹے پڑ جاتے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ ابو جان کے پاس یہ سہولیات آئی ہے، غلام اور باندیاں آئی ہوئی ہیں، تو حاضر ہوئے اور جا کر کے انہوں نے ایک
گلاب آبادی کی درخواست کی. آپ نے فرمایا بیٹی ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں کر پایا ہوں, تمہیں کہاں سے دے دوں. بیٹی واپس چلی گئی. نہایت ہی سنجیدہ, نہایت ہی باوقار, نہایت ہی خدا ترس دیندار صاحبزادی نبی زادی واپس چلی گئی اپنے گھر. لیکن شام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد آئی اور آپ کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ لڑکی کی دل شکشی ہوئی ہے, اس کی درخواست کو میں نے پوری نہیں کیا ہے. اپنی صاحبزادی کے گھر ایسے وقت میں پہنچے کہ جب علی اور فاطمہ بستر لے چکی تھی, آپ اندر داخل ہوئے, جا کے ان کے بستر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے علی سنو, جب رات میں بستر پر لیٹو اور سو فسبح ثلاثین تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. ھذا خیر لک من الخادم, یہ خادم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے بعد 33 مرتبہ ان کلمات کا وضو کر لے, اپنی زبان پر لے آئے, تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. کہنے کی بات جو ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تبھی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ ہر نماز کے بعد اور رات میں سونے کے وقت بستر پر جاتا تھا تو 33 مرتبہ ان کلمات کو زبان پر لاتا تھا. سائل نے کہا کہ کیا صفین کے رات بھی آپ اس کو پڑھنا نہیں بھولے؟ کہا ولا فی لیلۃ صفین, صفین کے رات میں بھی میں اس کو پڑھنا نہیں بھولا تھا. یعنی صفین کی رات وہ رات تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں آمنے سامنے تھی. مقام صفین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کا بدلہ لینے کے لیے دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھی اور ہر وقت ہر آن یہ خطرہ بنا رہتا تھا کہ کب تلواریں چل جائیں اور کب خون کی ندیاں بہ جائیں. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف کے سپہ سالار تھے, ہر وقت وہ چاک چوبند اور چوکندر رہنا پڑتا تھا. تو سائل نے کہا کہ کیا ایسی حالت ہے کہ جب یہ صورتحال تھی آپ چاک چوبند چوکندر رہتے تھے تو کیا اس رات میں بھی آپ پڑھنا نہیں بھولے؟ کہا ولا فی لیلۃ صفین, صفین کے رات میں بھی میں اس کو پڑھنا نہیں بھولا تھا. یہ عمل کا جذبہ ہے. اگر عمل کا تو اگر یہ جذبہ عمل کا ہمارے اندر اس کا 10واں حصہ 20واں حصہ بھی پیدا ہو جائے, انشاءاللہ ہمارا سماج بالکل درست ہو جائے, ہمارا سماج بالکل ٹھیک ہو جائے. ہم اور آپ دعوے دار تو ضرور ہیں کہ قرآن اور حدیث کا علم ہمارے ہاتھ میں ہے, عمل کرتے ہیں, لیکن قرآن کا پیغام بھی سنا دیا جاتا ہے, بتا دیا جاتا ہے, ہمارے دل پسیجتے نہیں ہیں, اس لیے کہ دل تقوی اور خوف خدا سے خالی ہے. میں آپ کو بخاری شریف کی ایک روایت سنا کر کے اپنی بات کو کروں گا. وہ یہ ہے روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں اپنی ایک مجلس شورا بنائی, جس کو آج کی اصطلاح میں مجلس شورا کہہ لیجئے, پارلیمنٹ کہہ لیجئے, قومی مجلس کہہ لیجئے. اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظ کو رکھتے تھے. قرآن کے جو حافظ ہوتے تھے, قرآن کے جو قاری ہوتے تھے, ان کو اس کا رخ تھے. مقصد یہ تھا کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے, جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یہ حضرت قرآن کے مطابق مشورہ کرتے. چنانچہ ایک مرتبہ اوینا بن حصن جو نزد کے رہنے والے تھے, عرب کے بدو لوگ, بڑے لیڈر ہوتے تھے,
اور اپنی بات دھڑلے سے کہہ لیتے تھے، وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بھتیجا حر نام کا ہے، حر بھی میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس کا ممبر ہے، اس نے کہا اے بھتیجے میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المومنین کے حق تمہارا بڑا وقار ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور تم ان کے پارلیمنٹ کے ممبر ہو، ایک مرتبہ میرے لیے بھی اجازت لے لو، میں بھی چل کر ان کی مجلس کی شورا میں بیٹھوں۔ چنانچہ بھتیجے نے اپنے چچا کے لیے اجازت لے لی، مجلس میں جا کر کے بیٹھے۔ ایک موقع ایسا آ گیا کہ اویلا نے حضرت عمر سے کہہ دیا یا امیر المومنین لا تعطب بیننا بالعدل ولا تعطونا الجزل، کہ اے امیر المومنین نہ تو آپ ہم کو عطیہ سے نوازتے ہیں اور نہ ہم فیصلہ ہی کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارا چڑھ گیا، کیونکہ عمر فاروق جیسا عادل اور ایسا منصف اس روئے زمین میں دیکھا ہی نہیں۔ انبیاء کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عادل، بہت بڑے منصف تھے۔ غلاموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، بچوں کے حقوق، کسی کے حق انہوں نے ضائع ہونے نہیں دیا۔ جب یہ بات سن کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارا چڑھ گیا تو فوراً ان کے بھتیجے نے ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، خذ العفو وامر بالعرف وعظ للجاہلین، معاف کر دیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، جاہلوں سے دور رہیے، اور کہا امیر المومنین میرا چچا یہ جاہل ہے، یہ نیچ اونچ نشے و فراز نہیں جانتا ہے، اس کے زبان سے کلمہ نکل گیا۔ فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز آگے سزا دینے سے، اور راوی کا بیان ہے وَقَانَ وَقَافًا عِنْدَ کتاب اللہ، کتاب اللہ کا جب کوئی حکم آ جاتا تھا تو فوراً کہتے تھے مجال کیا ہے کہ ایک سوٹ برابر بھی آگے بڑھ جائے۔ تو یہ ہے اسلام اور یہ ہے تقوی، یہ ہے خوف خدا۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں میں قرآن اور حدیث کو نافذ کر لیں تو ساری برائیاں تو ختم ہو جائیں گی۔ کون سی برائی ایسی ہے جس سے اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، اور اس پر سزا نہیں بتائی ہے، وعید نہیں سنائی ہے؟ تو اگر خوف خدا وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو سماج سدھار ہو جائے، سماج کی اصلاح ہو جائے۔ انہی باتوں کے ساتھ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں نوشاد شہدہ صاحب کا اور عزیز حافظ افزار کا اور ان تمام رفقا کا کہ انہوں نے اتنے بڑے عظیم الشان اجلاس اور کانفرنس کا انتظام و اہتمام کیا کہ ہم لوگ اس میں اکٹھا ہو سکے، کچھ دین کی باتیں ہو سکی، اچھائی اور بھلائی کی باتیں ہو سکی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے دلوں میں خلوص و اصلاحیت پیدا فرمائے، انہیں برکتوں سے نوازے۔ آج کے ہمارے اس مجلس کے پروگرام میں جتنے بھائی شریف ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، ہمارے سماج سے تمام طرح کی برائیوں کو ختم کر دے۔ ہم سارے لوگوں کو نہ صرف مسلمانوں کو، ہندو مسلمان سکھ عیسائی جتنے سب کو آپس میں بھائی 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 کر رہنے، مل جل کر رہنے کی وہ توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج دنیا میں فساد و خونریزی ہے، اس کا تو خاتمہ فرما دے، زمین کو پاک صاف کر دے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرونا وبا سے ہم کو اور پوری دنیا کو نجات دے دے۔ اللہ کرونا وبا سے ہم کو دنیا میں نجات دے دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک نیپال کو امن و شانتی کا جو گہوارہ ہے اس کو مزید امن و شانتی عطا فرما دے، دنیا میں امن و شانتی قائم کر دے۔ اللہ العالمین حرمین شریف کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر جو ظالم لوگ ہیں، ظلم برپا کر رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں ظلم سے باز کر دے اور یا تو خاتمہ فرما دے۔ جن کے دلوں میں برائیاں ہیں، بدیاں ہیں، انسانیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے فاسد اور بد ارادوں کو خاک ملا دے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ تو ایمان اسلام پر ہو۔ اور قیامت کے جب نفس اپنی سن کا عالم ہو، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے اور پیاس کی شدت سے جب جان حلق ہونے لگے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کو ہمیں جامع کوثر عطا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔